ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایک دم سے ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا فائدہ, چینج تو کچھ ہو نہیں رہا. کہ پرابلمز حل ہوتی ہیں بیہیویئر چینج کر کے, پرابلمز حل ہوتی ہیں پرسنالٹی میں کچھ ایسے اوصاف اور ایٹریبیوٹس لا کے. پرابلمز حل صرف نماز پڑھنے سے, تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتی ہیں. لیکن موسٹ آف دا پرابلمز جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, اگر ہم انالیسس کریں تو وہ شاید اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس, ہاؤ ٹو مینیج سیڈنس, اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہونا چاہے, جب اسے کچھ اپنی غلطیاں نظر آئیں. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. کہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے, اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. دیر unwavering توکل اینڈ بلیف ان اللہ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوئی پرابلم آ جائے, مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ, اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں, اللہ تعالیٰ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے, آئی ٹرسٹ یو, آپ نے ہی کام کرانا. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اور جتنے نبی تھے, صحابہ, پھر آگے کے بزرگان, ان میں ایسے کیا اوصاف تھے اور کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, کیا بیہیویئرز تھے ان کے, جس کی وجہ سے دیکھیں مشکل از اے پارٹ آف لائف, ڈیفیکلٹیز آر پارٹ آف لائف. ایسا نہیں تھا کہ ان کی لائف میں ڈیفیکلٹیز نہیں تھی, بلکہ زیادہ تھیں. بٹ واٹ واز دا ریزن کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز انہوں نے ایک بڑی پروڈکٹیو زندگی گزاری. تو وہ بیہیویئرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور چونکہ پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی میرا بڑا انٹرسٹ ہے, پازیٹیو سائیکالوجی میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرز کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم, جیسے ریزیلینس ہے, وہ ایک بیہیویئر ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے. اسی طرح گروتھ مائنڈ سیٹ ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح ہوپ, آپٹمزم, کریج, گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے نا, یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے, کچھ ورڈز ہیں, اور یہ سکلز اپنے اندر لانے چاہیے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایک دم سے ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا فائدہ, چینج تو کچھ ہو نہیں رہا, اور مجھے تو وہ چیز ہی نہیں مل رہی جو مجھے چاہیے. آ جاتا ہے نا وسوسہ, آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ اتنی دعاؤں کا, اتنی محنت کا, اتنی سنتیں پڑھنے کا, اتنے نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آخر. تو دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پرابلمز حل ہوتی ہیں بیہیویئر چینج کر کے, پرابلمز حل ہوتی ہیں پرسنالٹی میں کچھ ایسے اوصاف اور ایٹریبیوٹس لا کے. پرابلمز حل صرف نماز پڑھنے سے, تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتی ہیں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہاں, اللہ کی طرف سے کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو خالصتاً آزمائش ہوتی ہیں, اور ڈسپائٹ آور اسٹرینتھس, ڈسپائٹ آور بیہیویئرس, وہ پھر بھی آ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ٹو نیم ون پرابلم, آپ کچھ لوگ بہت اچھا کپل ہے, ساری ان میں خصوصیات ہیں, شکر گزاری بھی کرتے ہیں, اللہ کی توکل بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے خالصتاً آزمائش آ گئی کہ اولاد نہیں ہو رہی, اولاد میں ڈیلے ہے. تو یہ وہ خالص آزمائشیں ہیں جس میں ڈیفینیٹلی تہجد اینڈ دعا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گی. لیکن موسٹ آف دا پرابلم جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, اگر ہم انالیسس کریں تو وہ شاید اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس, ہاؤ ٹو مینیج سیڈنس, اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور جب کوئی پرابلم آ جائے تو کوپ کیسے کرنا ہے اس پرابلم سے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں پیرنٹنگ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے ریجیکشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے, سیڈنس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ڈیفیکلٹیز سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جب پیرنٹنگ میں یہ چیزیں فوکس نہیں ہوتی تو پھر وہ بچہ بڑے ہو کے آبویسلی اس کو جب پرابلمز آتی ہیں, پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے, تو موسٹ آف اس فیل ٹو ایگزیبٹ. تو ہم صحابہ کو اسٹڈی کر کے یہ دیکھیں گے
کہ کیا ان میں لائف سکلز تھے اور کیا ان کے بیہیویئرس تھے, کیا ان کی کوالٹیز تھیں. ٹھیک ہے, یہ میں آج ڈسکس کروں گا. تو ہم نے صحابہ میں اب تک بلال رضی اللہ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ہم نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں پڑھا, مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھا, عبداللہ بن مسعود کے بارے میں پڑھا, زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, میمونہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ہم نے چند ایک صحابہ کو ڈسکس کیا الحمدللہ. جتنے صحابہ کو ہم نے ڈسکس کیا ہمیں کیا نظر آیا, ان میں کیا کوالٹیز نظر آئیں, انشاءاللہ باری باری ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے, اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو ون تھنگ کمز ٹو مائنڈ کہ حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت چینج ہوئی ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی, گروتھ مائنڈ سیٹ کی, کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بہت نرم ہوئے ہیں, بہت نرم ہوئے ہیں. آپ کی سوچ ہے, یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نامینیٹ کیا تھا حضرت عمر بن الخطاب کو ڈیتھ بیڈ پہ, تو جید صحابہ نے جا کے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ عمر کو خلیفہ نہ بنائیں. ٹاپ صحابہ نے جا کے اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہی از ویری اسٹرکٹ, یعنی بہت ہارش ہیں عمر بن الخطاب. اور جب عمر الخطاب خلیفہ بن گئے اور کافی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی, تو اس کے بعد یہی صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے. یہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو ان کی لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہونا چاہے, جب اسے کچھ اپنی غلطیاں نظر آئیں. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. اب ایک انسان کو غلطی نظر آ ہی نہیں رہی اپنی, یعنی اس کے ذہن میں پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میرا کوئی ایٹیٹیوڈ غلط ہو سکتا ہے, میرا بھی رویہ غلط ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے چینج ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھیے اس سارے صحابہ کو ہم نے دیکھا, تو ان میں سب سے ٹاپ کوالٹی جو پازیٹیو سائیکالوجی نہیں بتائے گی, جو ایک مسلمان ہی فیل کر سکتا ہے, وہ ہے ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ توکل جو ہے واٹ اٹ از, اور یہ بلیف کیا ہے اللہ رب العالمین میں. ابھی پرسوں میرے ایک دوست, پرانے دوست ہیں, بحرین سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ علی میں بہت زیادہ پریشان تھا, جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ جو میرے ہائر اپ تھے, جو مینیجر تھے, وہ بڑا ٹاکسک انسان تھا, مطلب اکارڈنگ ٹو ہم, اور اس کے ساتھ میری بڑی ٹسل اور بڑی انبن ہو رہی تھی, اور مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹرانسفر ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ سے, میں اس کے انڈر سے کسی طرح نکل جاؤں, لیکن وہ مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے, یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. تو میں نے سفارشیں بھی کروائیں, میں نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اپروچ کیا, انہیں اپنی پرفارمنس دکھائی, اینڈ دے ور ولنگ ٹو ٹیک می, لیکن بس سم ہاؤ میں نہیں نکل پا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے میری میرٹل لائف بھی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی, میرا بیہیویئر بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو پھر اس کی بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو دین ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنے ایک استاد سے جو انڈین ہیں وہاں پہ ایک اسکالر, ان سے میں نے بات کی. تو کہتے انہوں نے میری ساری بات سنی کہ اس وجہ سے پریشان ہے, ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ بندہ بہت تنگ کرتا ہے, یہ وہ. کہتے کہ انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی اور میں ہل گیا وہ بات سن کے. انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے دل سے بتانا ہے, سچ بتانا ہے. جو اب میں سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں, وہ سوال یہ ہے کہ سچ بتاؤ, اس سارے پروسیس میں, سفارشیں کرانے میں, ٹرانسفر کی کوشش کرنے میں, اس سارے پروسیس میں تمہارا زیادہ توکل لوگوں پہ تھا کہ اللہ پہ تھا؟ دیٹ از دا کویسچن. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ہل گیا, اور میرے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں پہ. میں دعا ضرور کر رہا تھا, لیکن میرا جو توکل تھا, میرا جو بلیف تھا, وہ کس پہ تھا؟ لوگوں پہ, کہ لوگ میرا کام کروا دیں گے. تو ہی سیڈ کہ مجھے آنسر مل گیا. اور دین ہی سیڈ کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اور میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں, اس سارے پروسیس میں آئی واز ٹرسٹنگ دا ہیومن بینگس, آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس. حالانکہ ہیومن بینگ سے مشورہ لینے میں, اس کو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ ہیومن بینگ سے مشورہ نہیں لے سکتے یا مدد نہیں لے سکتے, بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. مشورہ لے سکتے ہیں, لیکن جو ریلائنس ہے کہ مدد اصل میں کون کرے گا, وہ اللہ حقدار ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنا انالیسس کیا, اللہ سے معافی مانگی, اور میں نے دعا کی اللہ سے, سجدے میں گرا کہ اللہ
میری ریلائنس ہٹ ہوئی تھی اور آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس، لیکن اب آئی ریلائی آن یو، آپ نے کام کرانا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہی سیڈ کہ میراکولسلی وہ جو آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورۃ طلاق کی آیت. کہتے کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی، 2-3 دن گزرے، روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا، اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. اب دیکھیں نا یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں. اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر فرض کی صرف بات کریں، سنتوں کی نہیں، ٹھیک ہے. تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے. تو بہرحال ہی سیٹ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی، ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پولیٹکس میں بھی تھوڑا ہے. اینڈ ہی سیٹ کہ بس باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ، یہ وہ عربی ہے تو میں نے تھوڑا سا بتایا. تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے. انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں، تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اینڈ ہی سیٹ کہ کام ہو گیا، یعنی انہوں نے بات کی، میری ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے. صحابہ میں یہی چیز تھی، دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ، اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر، اصل میں اس کا یہ میننگ ہے. ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو، اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، حالانکہ جو جائز کام تھے. ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی، یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو، ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا ڈفرنس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا توکل کا. اور یہ چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے. دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں اور یہ میری زندگی میں بھی ہے، میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. ٹرسٹ می، وین ایور آئی اپروچ سم ون جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں. اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے، بہت عام انسان سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں، ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں.